حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میزان یعنی اعمال تولنے کی ترازو حق ہے، اس کا ثبوت قرآنی آیات و احادیث سے ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے دو پلڑے، ڈنڈی، زبان، سب کچھ ہے، چھابڑی بھی بولتے اس کو، پورے ترازو کو چھابڑی بولتے شاید، تو اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، تو ایک میں باٹ رکھتے ہیں، ایک میں جس کو تولنا ہے وہ چیز رکھتے ہیں، دنیا میں جو انداز بتا رہا ہوں۔ اب تو طرح طرح کے اسکیل اور یہ میزان آ گئے ہیں، الیکٹرانک میزان بھی چل رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل یہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ دو پلڑے ہیں، ان میں فاصلہ کتنا پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ دو پلڑوں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے، ایسٹ و ویسٹ کتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ، یہ اتنا بڑا ہے میزان، قیامت کے دن جو نصب کیا جائے گا اور اعمال جس میں تولے جائیں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض اولیاء رحمہم اللہ کے اعمال کا وزن نہ کیا جائے گا، مزید فرماتے ہیں تو وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا بلکہ نیکیوں کا گناہوں سے ہوگا۔ میرا آقا اعلیٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میزان یہاں کے ترازو کے خلاف، وہاں نیکیوں کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا، بدی یعنی گناہوں کا پلہ نیچے بیٹھے گا۔ قال اللہ تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کتاب میں لکھا ہے کہ نیکیوں کا پلہ نیچے ہوگا غلط ہے۔ صحابی نبی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میں میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہیں، مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا، خوبصورتی کے ساتھ آئے گا، اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے میزان دکھا دے، جب آپ نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے تو عرض کی یا الہی کس میں طاقت ہے جو اس کے پلڑے کو اپنی نیکیوں سے بھر دے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اسے ایک کھجور ہی سے بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے۔ حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حساب و کتاب اور وزن اعمال سے مقصود مخلوق پر حجت قائم کرنا ہے۔ اگر حساب و کتاب نہیں بھی ہوتا اور اللہ کریم اپنے علم کے مطابق جزا و سزا دے دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے جس حکمت کے تحت حساب و کتاب رکھا اسی حکمت کے مزید تائید کے لیے وزن اعمال رکھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو حساب ہوا ہے اس میں کوئی نہ ظلم ہوا ہے نہ غلطی ہوئی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک ظلم اور غلطی سے پاک ہے، یعنی بندہ کچھ بھی اس میں سوچے نہیں ایسا، یہی سمجھ میں آتا ہے۔ میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را